بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ذوالکفل اور شیطان کا واقعہ۔ جب حضرت یسیع علیہ السلام حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو اپنا نائب منتخب فرما چکے تو ابلیس لعین نے اپنے شیاطین سے کہا کہ تم فلاں فلاں آدمی کا دھیان رکھو۔ شیاطین کو اس آدمی ذوالکفل علیہ السلام نے عاجز کر دیا ہے۔ ابلیس نے اپنے شیاطین کارندوں سے کہا کہ تم تو نہ بہکا سکے، اس کام کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ ابلیس حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے پاس ایک انتہائی معمر اور بوڑھے فقیر کی شکل میں آیا۔ اب آپ اس وقت آرام فرما رہے تھے۔ آپ شب و روز میں صرف دوپہر کے وقت کچھ وقت کے لیے آرام فرماتے تھے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کون ہے؟ کہا میں بوڑھا مظلوم شخص ہوں۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام اٹھے، دروازہ کھولا۔ بوڑھا اپنا قصہ بیان کرنے لگا کہ میری قوم سے جھگڑا ہو گیا، انہوں نے میرے ساتھی پر ظلم کیا اور میرے ساتھ بھی زیادتی کی۔ وہ اپنی داستان سناتا رہا یہاں تک کہ وقت استخارت گزر گیا۔ آپ نے فرمایا جب میں شام کو بیٹھوں تو میرے پاس آنا، میں تمہارے حق میں فیصلہ دلوا دوں گا۔ ابلیس لعین چلا گیا۔ شام ہوئی، آپ دیکھنے لگے لیکن بوڑھا نظر نہ آیا۔ مجلس برخواست ہو گئی، آپ تشریف لے گئے۔ صبح کے وقت پھر لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے مجلس لگائی۔ اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے لیکن اس نے نہ آنا تھا اور نہ ہی آیا۔ اب آپ آرام کے لیے تشریف لے گئے تو بوڑھا آ گیا اور آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ جواب ملا بوڑھا مظلوم ہوں۔ آپ نے دروازہ کھولا، فرمایا کہ میں تجھے یہ کہا تھا کہ جب میں مجلس لگاؤں اس وقت میرے پاس آ جانا۔ بوڑھا کہنے لگا میری قوم کے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ آپ نے مجھے حق دلوانے کے لیے مجلس لگائی ہے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ہم تمہیں تمہارا حق دیتے ہیں۔ جب آپ نے نشست برخواست فرما دی تو پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے فرمایا اب تو چلا جا، جب شام ہو تو آ جانا۔ اسی طرح دوسرے دن بھی آپ اس بوڑھے کے انتظار میں بیٹھ گئے لیکن وہ نہ آیا۔ آپ وہ اونگ کی غلبہ سا ہوا، آپ نے مجلس کو برخواست فرما دیا۔ جب وقت استخارت آیا تو آپ نے کسی شخص کو دروازے پر کھڑا کر دیا اور حکم دیا کہ کسی شخص کو بھی دروازے کے قریب نہ آنے دینا، مجھے نیند دشواری ڈال رہی ہے، لہٰذا میں کچھ دیر آرام کر لوں۔ جب عین الوقت آرام آیا تو وہی بوڑھا آ گیا، دروازہ پر کھٹکھٹانے لگا۔ شخص نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ بوڑھے نے کہا کہ میں کل بھی آیا تھا، مجھے ملنے دو۔ دربار نے کہا تم بخدا میں تمہیں اندر نہیں جانے دوں گا کیونکہ مجھے حکم یہی ہوا ہے۔ جب دربار نے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دی تو اس بوڑھے نے کھڑکی کی طرف جھانکا اور اسے پھلانگتے ہوئے اندر داخل ہوا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ جب حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو اس کی حرکت سے بیدار ہوئے تو دربار سے پوچھا کہ میں نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ دربار نے عرض کی کہ نہ تو میرے سامنے سے یہ گزرا ہے اور نہ ہی گزرتا مجھے دکھائی دیا۔ پوچھا میں اسے دیکھ رہا تھا کہ تو یہ کہاں سے داخل ہوا؟ دروازے کی طرف بڑھے تو دروازے کو جوں کا توں بند پایا اور بوڑھا فقیر ان کے پاس کھڑا ہے۔ آپ شیاطین لعین کو پہچان گئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن، شیطان نے کہا مان گیا، یقیناً تم نے مجھے عاجز کر دیا ہے۔ میں نے یہ سارا ڈرامہ اس لیے رچایا تھا کہ تم غضبناک ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام ذوالکفل مشہور کر دیا کیونکہ آپ اللہ کے نیک بندے تھے اور صالح شخص تھے، روزانہ 100 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ ذوالکفل علیہ السلام اپنی قوم کے لیے نفیل بن گئے، اسی طرح ان کا نام ذوالکفل مشہور ہو گیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگے لائک اور کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔